پہنچاؤ، اور دوسرا دعویٰ کہ وحی اللہ کے قرآن کی اتباع کرو، اپنی طرف سے تحریمیں نہ کرو، اور تیسرا دعویٰ تھا اثبات توحید اور تردید شرک۔ اس پر 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں انبیاء علیہ السلام کے۔ سورت کا یہ حصہ بہت آسان ہے، کوئی اس میں مشکل بحث نہیں ہے، کوئی ہوئی تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے حل کریں گے۔ یقیناً تمہارا پروردگار اللہ ہے، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں کی مقدار میں، ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر۔ اس استواء علی العرش کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپ دیتا ہے رات پر دن کو، یطلبہ، طلب کرتا ہے وہ دن اس رات کو حثیثاً دوڑتے ہوئے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے دن دوڑتا ہوا پیچھے آ رہا ہے، رات گئی پیچھے فوراً دن آ گیا۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند اور ستارے، مسخرات بامرہ، تابع کیے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے الخلق، پیدا کرنے والی صفت، والامر، اور حکم چلانے والی صفت۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت دینے والا اللہ ہے۔ رب العالمین، یہ اللہ تے تبارکہ کی، جب سارے جہانوں کا رب اللہ ہے تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اب اس کے نیچے چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، ثمرہ۔ یہ جو دلائل ہم نے بیان کیے ان کا یہ نتیجہ ہے۔ جب آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، ذرا آپ پیچھے سے دیکھتے آئے، میں دہراتا آیا ہوں، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، سارے اختیارات کا مالک اللہ، رات اور دن کا نظام چلانے والا اللہ، سورج چاند ستارے ان کو اپنے حکم کے تابع رکھنے والا اللہ، پیدا کرنے والی صفت کا مالک بھی اللہ، حکم چلانے والی صفت کا مالک بھی اللہ، برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ، سارے جہان کا رب بھی اللہ۔ تو ادعوا ربکم ہے مانا پکاروں کے لئے بھی صرف اللہ۔ ادعوا ربکم، پکارا کرو صرف اپنے پروردگار کو، ربکم پر صرف لکھنا ہے۔ اور کیسے؟ تضرعا وخفیا، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ انہ لا یحب المعتدین، اس کے نیچے لفظ لکھنا ہے علت، یقیناً وہ اللہ کریم نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اب میں آپ کو 2 شرطیں لکھواتا ہوں، عربی کا جملہ ہے اور بڑا آسان ہے۔ شرائط الظاہرہ، ظاہر سے، شرائط الظاہرہ للدعا، 2 شرطیں آ رہی ہیں، ایک دعا کی ہیں ظاہری شرطیں اور دوسری دعا کی ہیں باطنی شرطیں۔ دعا کی ظاہری 2 شرطیں ہیں، تضرعاً پر 1 اور خفیہ پر 2۔ دعا 1 تو عاجزی کے ساتھ ہونی چاہیے، آکڑ کے ساتھ نہیں، اور نمبر 2 دعا خفیہ ہونی چاہیے۔ اگر سورۃ مریم میں جو احباب تھے ان کو یاد ہو، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، میں نے وہاں حاشیہ بھی لکھوایا تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ اللہ سے دعا مانگی جائے، ایک تو اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی اور قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ 2 شرطیں، عاجزی اور خفیہ، یہ دعا کی ظاہری شرطیں ہیں۔ عنوان کیا لکھوایا؟ شرائط الظاہرہ للدعا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اصلاح کے بعد زمین کے اندر فساد نہ کرو۔ کفر اور شرک کرنا یہ زمین میں فساد کرنا ہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اب اس کے سامنے عنوان لکھنا ہے
شرائط الباطنہ للدعا، شرائط الباطنہ للدعا، اور دعا کی جو باطنی شرطیں ہیں، اندرونی شرطیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ خوف دل کے اندر صرف اللہ کا ہونا چاہیے، ڈر بھی ہو اور امید بھی اللہ سے ہونی چاہیے، اور بلاؤ اس اللہ کریم کو خوف و طمع، ڈرنے والے بن کر، خوفاً بمانا خائفین، دراہ لے کے ڈرنے والے ہو وہ اللہ سے، و طمع طامعین، دراہ لے کے امید رکھنے والے ہو وہ اللہ کریم سے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کریم کی رحمت قریب ہے اخلاص سے نیکی کرنے والوں سے۔ اب آپ اشکال کریں گے کہ رحمت یہ تو مؤنث ہے اور قریب یہ مذکر ہے، یہ کیوں بھائی؟ تو اس کو تو قریبۃ ہونا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھیے گا قریب بر وزن فعیل، تو یہ جو فعیل کا وزن ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، تو رحمت اللہ قریبۃ کے بجائے قریب لایا گیا کیونکہ فعیل یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ اب ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، یہ جو قریب ہے اس کا موصوف محذوف ہے، ان رحمت اللہ امر قریب، چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، موصوف اس کا محذوف ہے اور قریب اس کی صفت ہے۔ یقیناً اللہ کریم کی رحمت وہ معاملہ ہے بڑا قریب اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ اب ایک اور جواب بھی عرض کرتا ہوں، چلو ٹھیک ہے قریب مذکر صحیح، تو جو رحمت ہے یہ بتاویل ثواب ہے، جب رحمت کو بتاویل ثواب کریں گے تو پھر ثواب بھی مذکر اور قریب بھی مذکر، کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کو دو جواب عرض کر دیے، قریب پر وزن فعیل مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، اور رحمت کو آپ کریں گے بتاویل ثواب، پھر تو کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہے گا، اور موصوف اس کا محذوف ہے، ان رحمت اللہ امر قریب من المحسنین۔ اب میں جو چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حاشیے پر لکھیں، دعا اور چیز ہے اور اللہ کا ذکر اور چیز ہے۔ ذکر سے مقصد استحضار ہوتا ہے، بس اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اس کو ذکر الہی پر فٹ نہیں کرنا، مہربانی کرنی ہے۔ انشاءاللہ 4 قسم کا ذکر عرض کروں گا سورۃ الاعراف کے آخر میں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یہ ساری بات وہاں انشاءاللہ 4 قسمیں لکھیں گے۔ مولانا یہ دعا ہے ادعوا ربکم، دعا خفیہ ہونی چاہیے، اور ذکر انشاءاللہ عرض کریں گے ذکر جہری معتدل، ذکر جہری معتدل میں انشاءاللہ کل زندگی ہوئی تو آپ کو حاشیہ لکھواؤں گا۔ انسان کی رگیں بھی نہ پھولیں، انسان کا سانس بھی تیز نہ ہو، یہ بیٹھا ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اب کوئی رگیں نہ پھول رہی ہیں، نہ سانس پھول رہا ہے، نہ جسم پر کوئی بوجھ آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر جہری معتدل۔ یہ شریعت کے اندر جائز ہے، اس کا ثبوت بھی ہے، کل انشاءاللہ ساری بحث کریں گے جب سورۃ الاعراف کے آخر میں یہ آیت آئے گی، بالکل آخری آیت ہے۔ اب میری طرف دیکھیں، ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کا مقصد ہے استحضار، اللہ کریم ہر وقت ہمارے ذہن میں حاضر رہے۔ اب جب استحضار کے لیے ہوتا ہے اللہ کا ذکر، ہر معاملے میں اللہ ہمیں یاد رہے، اب تو میں نے آسان کر دیا لفظ، ہر معاملے میں اللہ ہمیں یاد رہے، تو اب کوئی اگر یہ آپ پر اشکال پیش کرے بھائی اس کا کیا فائدہ ہے، کوئی بندہ کہے زید 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 زید، کوئی کیا کہتے ہو بھائی، کیا مسئلہ ہے، بار بار میرا نام لے رہے ہو زید زید زید، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگلا بندہ تنگ آ جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ، اس کا کیا فائدہ؟ نہ، اس کو زید زید والی مثال پر قیاس نہیں کرنا،
اللہ اللہ کرنے کا مقصد ہے اللہ ہر وقت ہمارے دل اور دماغ کے اندر تازہ رہے اللہ کی یاد، اور جب انسان کے ذہن میں اللہ کی یاد تازہ رہے انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو اس آیت کو ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ کو ذکر الہی پر فٹ نہیں کرنا۔ اب آپ نے بتانا ہے احباب نے اس آیت کا تعلق دعا سے ہے یا اس کا تعلق ذکر الہی سے ہے؟ بس ذکر الہی کی بات انشاءاللہ وہاں کریں گے۔ اور ذکر الہی کا مقصد ایک چھوٹا سا جملہ اور بھی آگے پورا کر لیں۔ ذکر الہی کا مقصد اللہ کو پکارنا نہیں ہوتا بلکہ یاد مقصود ہوتی ہے۔ اس کا بھی جواب ہو گیا، لکھیں جی، اس کا بھی جواب ہو گیا۔ کوئی کہہ رہا ہے زید زید، اور زید آگے کچھ نہ کہے تو کیا فائدہ؟ بلکہ اللہ اللہ لکھیں، اللہ اللہ کرنے کا مقصد ہی استحضار ہے، تو یہ بے فائدہ کیسے ہوا؟ اب امید ہے کہ ہمارے احباب کو یہ فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو جو بندہ صرف اللہ اللہ کہہ رہا ہے یہ بے فائدہ ہے، اس کو آپ زید زید پر قیاس کرنا شروع کر دینا۔ ذکر الہی کا مقصد ہی مانگنا نہیں ہوتا، ذکر الہی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اللہ حاضر رہے ہر وقت ہمارے ذہن میں۔ آ جائیں جی، مونا مقام حل ہو گیا، فرق سمجھ آ گیا۔ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اس پر فتوے شروع نہیں کر دینے، ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، تم تو قرآن کی آیت کے مخالف ہو، مہربانی کرنا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہ اللہ کریم بھیجتا ہے ہوائیں۔ میں نے آپ کو ایک جملہ لکھوایا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے، میرا کیا قصور ہے کہ عموماً قرآن کے اندر ریاح جمع آئے تو مراد ہوتی ہے رحمت کی ہوائیں، خوشخبری کی ہوائیں، اور ریح اگر مفرد آئے تو اس سے مراد عذاب کی ہوا ہوتی ہے۔ یہاں بھی ریاح جمع آیا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہ اللہ کریم بھیجتا ہے ہواؤں کو بشراً خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے پہلے، رحمت کے نیچے بارش لکھ لیں۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا، یہاں تک کہ جس وقت اٹھاتی ہیں وہ ہوائیں سحاباً بادلوں کو، بادل بھی کون سے سکالن وزنی وزنی، بھاری بھاری بادل، سکنا ہو ہم چلاتے ہیں ان بادلوں کو، لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ، طرف شہر ویران کے، لِبَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، طرف شہر ویران کے۔ صحابن کے نیچے ایک لفظ لکھ لیں جنس، تاکہ یاد رہے۔ یہ صحابن جنس ہے، یہ مفرد جمع دونوں کے لیے آتا ہے، اس لیے سکنا ہو ضمیر مفرد لائی گئی ہے۔ یہ صحابن مفرد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے، اس لیے ضمیر سکنا ہو مفرد لائی گئی ہے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پس اتارتے ہیں ہم اس کے ذریعے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پس نکالتے ہم پانی کے ذریعے، بھی پانی کے ذریعے ہر قسم کے میووں میں سے۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں ایک چھوٹا سا، موحد کا دل زرخیز زمین کی طرح ہے۔ قرآن کی مثال بھی ایسے ہے، محل قابل ہے، محل کا معنی جگہ، محل قابل ہے تو فائدہ اٹھائے گا،
مہر جباریت والے کو کیا فائدہ؟ اب آپ ذرا اس جملے کی گہرائی میں جائیں. زمین اگر گندی ہو، بارش نازل ہو تو گندگی پھیلے گی. زمین اچھی ہو، بارش نازل ہو تو سبزہ پیدا ہوگا. قرآن کی بارش ہو، موحد کے دل والی زمین تو اچھی ہوتی ہے، اس کو فائدہ ہوگا. اور جس کے دل پر مہر جباریت لگ چکی ہے اس کے تو کفر میں اضافہ ہوگا. آ جائیں جی. کذالک نخرج الموتى، جملہ معترضہ، اسی طرح نکالیں گے ہم زندوں کو. لعلکم تذکرون، ہم زندوں کو نکالیں گے، یہ معنی ہے الموتى کا. جو قبر والے زندہ پڑے اللہ زندوں کو نکالے گا. واہ بھائی واہ. کذالک نخرج الموتى، اسی طرح نکالیں گے ہم مردوں کو قیامت کے دن. لعلکم تذکرون، اس لیے یہ تمہیں بات سنائی ہے تاکہ تم دھیان کرو. جس طرح خشک زمین آباد کر کے ہم انگوریاں نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے. والبلد الطیب، اور شہر عمدہ. شہر سے مراد ہے یہاں پر زمین، بلد پر زمین لکھ لیں. شہر عمدہ یعنی زمین عمدہ. یخرج نباتہ باذن ربہ، نکلتی ہیں انگوریاں اس کی اپنے پروردگار کی توفیق کے ساتھ. والذی خبث، اور وہ جو گندی ہے، خراب ہے، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتی مگر ناقص. گندی جڑی بوٹیاں ہی نکلیں گی اور کیا نکلے گا. کذالک نصرف الآیات، میں نے جملہ لکھوا دیا. قرآن کی بارش و مہر جباریت والے کا اور کفر پڑے گا. اسی طرح پھیر پھیر کر ہم لے آتے ہیں دلائل، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا یشکرون، جو شکر کرتے ہیں ان دلائل کا، قدر کرتے ہیں ان دلائل کی. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یہ قصہ آ گیا. 4 انبیاء کرام کے قصے ہیں اسی تیسرے دعوے کے متعلق، اثبات توحید، تردید شرک. البتہ تاکہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف. فقال، پس حضرت نے فرمایا، اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی. کیوں؟ علت نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اللہ کریم کے علاوہ. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقیناً میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر، یہ ترہیب ہے ڈراوا، عذاب کا جو ایک دن واقع ہوگا. کون سا عذاب؟ عظیم، جو بہت بڑا ہوگا. عظیم صفت عذاب کی جر جوار کی وجہ سے آئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، سامنے حاشیے پر لکھ لیں. کل عبادت فی القرآن، کل عبادت فی القرآن بمعنی التوحید. کل عبادت فی القرآن بمعنی التوحید. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں بھی عبادت کا ذکر آیا ہے اس سے مراد توحید ہے. قال الملأ، یہ عناد قوم ہے، قوم کی ضد. کہا سرداروں نے، من قومہ، حضرت کی قوم میں سے. قال الملأ، آپ کو مالا یملو بھول گیا. مالا یملو کا معنی بھرنا، جن کے پیٹ حرام کھا کھا کر بھرے ہوئے تھے. اور دوسرا مطلب مالا یملو بھرنا، جو اپنے روب اور ہیبت کی وجہ سے مجلس کو بھرتے ہیں. بڑے بڑے سردار انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھ کو بیچ گمراہی کھلم کھلا کے. معاذ اللہ، تو ایک الہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، تو کھلم کھلا گمراہ ہے. قال یا قوم، حضرت نے فرمایا اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، نہیں ہے میرے ساتھ ذرا برابر بھی گمراہی. ایک تو ضلالۃ النکرہ ہے اور پھر نفی کے مقام پر آیا ہے لیس بی ضلالہ،
نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے. لیس بی ضلالہ نہیں ہے میرے ساتھ ذرا برابر بھی گمراہی. ولکنی رسول من رب العالمین لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. اب جو میں عنوان آپ احباب کو لکھوانا چاہتا ہوں یا قوم پر لیس بی ضلالہ، وہ ذرا دھیان سے سن کر لکھیں. پیچھے آ جائیں نا، صفحہ الٹائیں. تلطف لطف سے، تلطف فی الدعوت، اس کو کہتے ہیں تلطف فی الدعوت. دعوت دینے کے اندر بڑی نرمی کرنا. قوم گمراہ کہہ رہی ہے اور حضرت جواب میں بڑا نرم انداز اختیار کیے ہوئے ہیں. اے میری قوم نہیں میرے ساتھ ذرا برابر بھی گمراہی. کہتے تھا تم بے ایمان ہو، اب بے ایمان ہو. نہ میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے جی. قوم برائی کے در پہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام یا قوم کہہ کر خطاب کر رہے ہیں، میری قوم میری قوم میری قوم. میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے بھائی، تمہیں مغالطہ لگا ہوا ہے. ابلغکم رسالات ربی، فریضہ نمبر 1، پہنچا رہا ہوں میں تم کو پیغامات اپنے پروردگار کے. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا. جب میں سٹیج پر بیٹھا تھا تو مولوی صاحب نے مجھے کہا جی شان رسالت بیان کرنی ہے، کچھ ذہن میں ہے آپ کے؟ تو میں نے ان سے کہا، اب لوگ بھی بیٹھے ہیں سامنے، جی شان رسول بیان کرنی ہے یا شان رسالت؟ تو مولوی صاحب گڑبڑا گئے. اچھا وہ انہوں نے کہا بھی مجھے اس وقت جب میں کرسی پر بیٹھا اور مائک آگے انہوں نے میرے سیٹ کیا، میں مولوی صاحب تو بیان کر نہیں سکے گا، مذاق بنے گا اس کا، کہیں گے مولوی صاحب کو کچھ نہیں آتا. میں نے الٹا گیند اس کے کوٹ میں ڈال دی. اب وہ کھڑا تھا، میں نے کہا جی شان رسول کے شان رسالت. اس کو تو سمجھ نہیں گئے بھائی یہ عجیب اس نے سوال کر دیا مولوی صاحب نے. جیسے مرضی آنے جو مرضی آئے. ہاں مولوی صاحب شان رسول اور چیز ہے، رسالت تو کہتے ہیں پیغام کو. شان رسالت کا معنی پیغام کی شان بیان کرنا، اور ہر پیغمبر کا پیغام کیا تھا؟ عبد اللہ. شان رسالت کو مطلب ہے توحید بیان کرو، توحید کی شان بیان کرو. شان رسول کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغام پہنچا رہا ہے پیغام پہنچانے والے کی شان بیان کرو. کوئی فرق ذہن میں ہے نا؟ ہاں سبحان اللہ. وہ اب میں سیاسی تو نہیں ہوں کہ آپ کو پرانی بات سناؤں، بعد میں واقعہ سنا دیتا ہوں. نلکی کے اندر نہ دوائی ڈالی ایک بندے نے، تو گھوڑے کے میدے میں وہ دوائی پہنچانی تھی، تو نلکی میں دوائی ڈال کر وہ یہ نلکی ہے بڑی، اس میں دوائی، وہ پیپ تھا، پیپ تو سمجھتے ہیں آپ، نلکی چھوڑیں پیپ، اس میں دوائی ڈالی. بھئی وہ گھوڑے کے منہ میں نا جب میں اندر ڈال کر چھوں کروں گا نا تو گھوڑے کے میدے میں چلی جائے گی. اس نے خیر دوائی پیپ میں ڈالی اور گھوڑے کے منہ میں ڈالا. اب پھونک اس نے ماری تھی، گھوڑے نے پھونک مار دی. وہ ساری دوائی اسی کے میں، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ وہ تو گھوڑے کے لیے دوائی تھی اور گھوڑے والی دوائی. تو مولوی سے پھونک مارنا چاہتے تھے، میں نے پہلے مار دی. میں نے کہا جی شان رسول یا شان رسالت؟ یہ ہے مولانا رسالات، رسالت کی جمع. پہنچا رہا ہوں میں تم کو پیغامات اپنے پروردگار کے. وَأَنْصَحُ لَكُمْ فریضہ نمبر 2، اور خیر خواہی کرتا ہوں میں واسطے تمہارے. وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جانتا ہوں میں اللہ کریم کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے. اس کے اوپر لفظ لکھنے ہیں، مجھے عذاب کا اجمالی علم ہے. مجھے عذاب کا اجمالی علم ہے، مختصر طور پر مجھے پتہ ہے اگر تم نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا اللہ کا عذاب آ جائے گا. کب آئے گا، کیسے آئے گا، تفصیل کا مجھے پتہ نہیں، یہ پتہ ہے عذاب آئے گا اگر تم نے دعوت نہ مانی. اَوَعَجِبْتُمْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ. سورۃ المومنون کھولیں جی، 18واں پارہ. یہ صفحہ ہے 311 بلکہ 310 ہے.
310 یہ آیت نمبر 23 کے بعد دیکھیں نا 24 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ بس کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت کی قوم میں سے، کیا کہا؟ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نہیں ہے یہ مگر بشر ہے تم جیسا، یرید ان یتفضل علیکم یہ چاہتا ہے کہ بڑا بن جائے تم پر۔ اب یہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا اس کا جواب یہاں ہے، یہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہ اعتراض یہاں ذکر نہیں ہے، سورۃ المومنون والا اعتراض یہاں ذکر نہیں ہے، یہاں جواب ذکر ہے۔ اَوَ أَجِبْتُمْ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آیا کیا تم حیران ہو گئے ہو کہ آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت، تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، کس پر آ گئی؟ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ یہ اسی اعتراض کا جواب آ گیا، ایک آدمی پر نصیحت آ گئی ہے، منکم جو تم میں سے ہے، تمہاری جنس میں سے ہے، تم بھی بشر اور وہ بھی بشر، لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ ڈرائے تم کو، وَلِتَتَّقُوا تاکہ تم بچ جاؤ شرک سے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ ورنہ بڑا عجیب جملہ آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں، قرآن کی فصاحت پر قربان جاؤں، قرآن کی بلاغت پر قربان جاؤں۔ نیچے لکھیں جی، سامنے حاشیے پر جملہ نمبر 1 وظیفۃ النبی علیہ الصلوۃ والسلام، وظیفہ کا مطلب پیغمبر کی ڈیوٹی، وظیفۃ النبی الانذار۔ نمبر 2 وظیفۃ الامت الایمان والتقوی عن المخالفت۔ وظیفۃ الامہ کون سا ہے؟ الایمان والتقوی عن المخالفت، ایمان لے آنا، مخالفت سے بچنا۔ نمبر 3 معاملہ باللہ، معاملہ باللہ وَهُوَ الرَّحْمَةُ عَلَيْهِمْ۔ آگے بریکٹ پہ لفظ لکھنے ہیں، فَوَا عَجَبًا، فَوَا واو کے ساتھ، فَوَا عَجَبًا لِفَصَاحَةِ الْقُرْآن، بریکٹ بند، فَوَا عَجَبًا لِفَصَاحَةِ الْقُرْآن۔ چھوٹی سی آیت کے اندر 3 باتیں اللہ نے جمع کر دیں، قرآن کی فصاحت پہ قربان جاؤں۔ وہ کیسے؟ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے لِيُنذِرَكُمْ تمہیں ڈرانا، امت کی ڈیوٹی ہے وَلِتَتَّقُوا ایمان قبول کرنا، مخالفت سے بچنا، اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پر رحمت کرنا۔ فَوَا عَجَبًا لِفَصَاحَةِ الْقُرْآن۔ فَكَذَّبُوهُ ماضی استمراری، جھٹلاتے رہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو، فَأَنجَيْنَاهُ پس ہم نے نجات دی حضرت کو، ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور غرق کر دیا ہم نے ثمرہ مخالفین، ان لوگوں کو جو جھٹلاتے رہے تھے ہماری آیات کو۔ یہاں بھی ماضی استمراری ہے، کذبوہ میں بھی ماضی استمراری ہے، جھٹلاتے رہے ہماری آیتوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ انہم علت وجہ یقیناً تھے وہ قوم امین دل کے اندھے، امین دل کے اندھے۔ اس پر 2 لفظ لکھنے ہیں، نزول عذاب سے، اندھے تھے نزول عذاب سے، دل کے اندھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا دوسرا قصہ گیا تیسرے دعوے سے متعلق، اس بات توحید تردید شیر کا، اور عادیوں کی طرف ان کے قومی بھائی، وطنی بھائی، نسبی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ مذہبی بھائی والا منع کریں گے جی؟ جلدی بتائیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ مذہبی بھائی نا
نسبی بھائی، قومی بھائی، وطنی بھائی جو بھی مانا کرے، حضرت نے فرمایا مقصد تبلیغ ہے میری قوم عبود اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کریم کی، کیوں الا ما لکم، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے، افلا تتقون، کیا پس تم بچتے نہیں ہو غیر اللہ کی عبادت سے، قال الملأ، یہ آ گیا پہلا انعام، پہلی ضد، کہاں سرداروں نے، وہ جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت کی قوم میں سے، انا لنراک فی سفاہۃ، یقیناً ہم البتہ دیکھتے ہیں آپ کو فی سفاہۃ، کم عقلی میں، معاذ اللہ تو کم عقل آدمی ہے بھائی، تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم تجھے یقین کرتے ہیں جھوٹ بولنے والوں میں سے، تیرا توحید کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، رسالت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، ہمیں عذاب سے ڈراتا ہے، یہ بات بھی جھوٹی ہے، قال حضرت نے فرمایا یا قوم لیس بی سفاہۃ، نہیں میرے ساتھ ذرا برابر بھی کم عقلی۔ پچھلی آیت والا عنوان یاد ہے آپ کو؟ کیا یاد ہے؟ قوم کہہ رہی ہے تو بے وقوف ہے، پیغمبر کہہ رہا ہے یا قوم لیس بی صفا، اس کو کیا عنوان میں نے لکھوایا؟ تلطف فی الدعوت، دعوت کے اندر بڑا میٹھا پن اور نرمی، لیکن میں رسول رب العالمین کی طرف سے ابلغکم، اس پر لفظ اس لیے، بس یہی لفظ ایک لکھنا ہے، چونکہ میں رسول رب العالمین کی طرف سے، اس لیے ابلغکم رسالات ربی، فرید رسول پہنچا رہا ہوں میں تم کو پیغامات اپنے پروردگار کے، وانا لکم ناصح امین، اور یقیناً میں تمہارے لیے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، نمبر 2 امین، امانت دار ہوں۔ تبلیغ کرنا ایک فریضہ، خیر خواہی کرنا ناصح دوسرا فریضہ، اور امانت کے ساتھ اللہ کا پیغام قوم تک پہنچانا تیسرا فریضہ۔ اب دیکھیے ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو کہا تھا انا لکم ناصح امین، لوگوں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، ہم جو بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے دشمن آگے بیٹھے ہیں، تم ایسے ہو، تم فلاں ہو، یہ الگ دشمن سامنے بیٹھے ہیں۔ ہمدرد ہونا چاہیے، جو بیان کرنے والا ہے مبلغ، اس کو جو جہنم میں جا رہے اس کو دھکا دو، شاباش، قریب نہ آنا، جاؤ جہنم میں۔ واہ بھائی واہ، میرا جملہ یاد رکھیں، جو بندہ کان ہمارے حوالے نہیں کرتا اس کے دل پر محنت کیسے کریں گے؟ میرا جملہ نہیں سمجھا آپ نے؟ جو بندہ کان ہمارے حوالے نہیں کرتا اس کے دل پر ہم کیسے محنت کریں گے؟ جو ہماری بات سننا ہی نہیں چاہتا اس کے دل پر کیسے محنت کریں گے؟ یہ غنیمت نہیں ہے کہ سننے کے لیے کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ہم ان کے دلوں پر محنت کریں۔ ہم جو جہنم جا رہے دھکا دو، شاباش جا جہنم جا، بے ایمان، یہ وہ تو کیسے آ گیا؟ اندازہ لگاؤ۔ ہائے ہائے، انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں آپ کو عرض کروں گا، 60 سے زیادہ عیسائی آئے نجران کے علاقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے، 3 دن آپ سے مناظرہ کرتے رہے، آپ نے مسجد نبی کے اندر ان کے خیمے لگوائے اور 3 دن آپ نے ان مناظرہ کرنے والے عیسائیوں کی مہمان نوازی کی۔ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آئے گی سورۃ آل عمران کی پہلی ربکم علی رجل منکم۔ اب سورۃ المومنون کھولیں گی، آیت نمبر 33، صفحہ 311، جلدی کریں، صفحہ 311، میں تیسری سطر سے معنی کرتا ہوں۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، جھٹلایا تھا انہوں نے آخرت کی ملاقات کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے خوشحالی دی تھی ان کو دنیا کی زندگی میں۔ سرداروں نے کیا کہا؟ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں یہ ہود علیہ السلام مگر معمولی بشر تم جیسا، کھاتا ہے مما ان چیزوں میں سے کہ تم ان کو کھاتے ہو، اور پیتا ہے ان چیزوں میں سے جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے بات مان لی اپنے جیسے ایک بشر کی، یقیناً تم اس وقت لَخَاسِرُونَ، نقصان اٹھانے والے ہوگے۔
اب آیت نمبر 33 اور 34 میں جو مضمون ہے یہاں پر اس کا جواب ہے. آ جائیے مولانا، سورۃ اعراف میں اس کا جواب ہے. کیسے؟ اعتراض وہاں پر ہے، جواب یہ ہے اواجبتم من جاءکم ذکر من ربکم، آیا تم حیران ہو گئے ہو کہ آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، عبد اللہ والا مسئلہ آ گیا ہے. انا رجل، ایک مرد پر، منکم، جو تم میں سے ہے. انہوں نے کہا تھا یہ بشر ہے، اس کی بات نہیں ماننا. لینذرکم، تاکہ وہ تم کو ڈرائے، یہ ہے فریضہ پیغمبر. واذکروا، اور یاد کرو، حضرت ہود علیہ السلام نعمتیں یاد کرا رہے ہیں، اور یاد کرو اذ جعلکم خلفاء، جب کیا اللہ کریم نے تم کو آباد. خلفاء کا معنی آباد، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اللہ نے آباد کیا. دوسری نعمت وزادکم فی الخلق، اللہ کریم نے زیادہ کیا تم کو وجود میں. خلق کا یہاں کیا معنی ہے؟ جسم، وجود. بسطت نظر فراخی کے، اللہ نے جسم میں تم کو زیادہ کیا. نظر فراخی کے، بڑے بڑے اللہ نے تمہارے جسم بنائے ہیں. فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کریم کی نعمتیں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قالوا، جواب قوم نے جواب دیا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ عبادت کریں ہم اللہ کریم کی. وعدہ، اترانے کے اللہ کریم اکیلا ہے. وَالنَّظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، یہ دلیل نقلی ہے ان مشرکین کی، اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. ماں کا معنی معبودان لکھ لیں، نظر ماں، ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، مطالبہ عذاب، پس لے آ تو ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، اگر ہے تو صادقین، سچ بولنے والوں میں سے. قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، قد وقع، تحقیق واقع ہوگا تم پر، میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. کیا چیز واقع ہوگی؟ رجسن، گندگی. منا واقع، یہ تو ماضی ہے، سامنے لکھ لیں. ماضی یقینی الوقوع، کچھ ذہن میں ہے خاکہ؟ یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے لائی گئی. یاقع نہیں فرمایا، واقع ماضی کیوں لائی گئی؟ یہ کام ہونا یقینی تھا، اس لیے میں نے معنی مضارع والا کیا ہے. حضرت نے فرمایا تحقیق واقع ہوگی تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے، یہ یقینی بات ہے، کوئی شک نہیں ہے. رجسن، گندگی، وغضب، اور غصہ. اتجادلوننی، تم مجھے کہتے ہو اس لیے تو آیا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں. اتجادلوننی، کیا تم بحث کرتے ہو مجھ سے؟ آپ کو پتہ نہیں جملہ یاد ہے کہ نہیں؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، میں نے جدال کا معنی کیا تھا بار بار بات کرنا، تکرار کرنا، بحث کرنا. یہاں بھی یہی معنی کر رہا ہوں. اتجادلوننی، کیا بحث کرتے ہو تم مجھ سے، فی اسماء، چند ناموں کے بارے میں. اسماء پر لفظ صفاتی، سمیتموها انتم آباؤکم، تم نے نام رکھے ان کے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں. ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ کریم نے بہا، بے معبودیتہا، ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. یہ غریب نواز ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ داتا ہے، یہ شکر گنج ہے، وغیرہ وغیرہ تم نے صفاتی نام رکھے. فانتظروا، جب تمہارے پاس دلیل نہیں ہے اور میرے دلائل کا جواب بھی نہیں دے سکتے، آخری جواب سن لو. فانتظروا، پس انتظار کرو تم، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. فانجیناہ، فا تفصیلیہ، یہ فا کون سی ہے؟ فانجیناہ، فا تفصیلیہ. اب فا تفصیلیہ کیا ہوتی ہے؟ دو چھوٹے چھوٹے لفظ، انجیناہ پر فا تفصیلیہ یعنی حاصل واقعہ. فا تفصیلیہ کا مطلب
حاصل واقعہ سنو، واقعے کا خلاصہ سنو، نچوڑ سنو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو ماہو جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ماہو کے نیچے مذہب میں، ماہو کے نیچے لفظ مذہب میں ساتھ تھے، مذہبی، خالی ساتھ ہونا مراد نہیں ہے، خیال کیجیے گا۔ اچھا، نجات جو دی برحمت منا، ساتھ رحمت کے جو رحمت ہماری طرف سے تھی۔ وقطعنا ثمرہ مخالفت اور کاٹ دی ہم نے جڑ دابر ان لوگوں کی کذبوا بآیاتنا جو جھٹلاتے رہے تھے ہماری آیات کو۔ وما کانوا مومنین اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ مومنین پر لفظ علم الہی میں، علم الہی میں۔ لالا بوچھڑ کیوں کی تھی بیٹھے ہو؟ لالے نے دوپٹہ کیا ہوا ہے، کیوں خیر کا ہے؟ اچھا ہوا لگ دی ہے تو آپ ٹھیک ٹھیک، اچھا مجھے شک پڑ گیا بھائی دوپٹہ کرنا تو کسی اور نے چاہیے تھا، لالے نے کیوں کیا ہوا ہے؟ اچھا کمال ہے بھائی۔ وما کانوا مومنین نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، کس میں؟ علم الہی میں۔ وَإِلَىٰ مولانا آسان ہے، کوئی مشکل جگہ نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا تیسرا قصہ یہ تیسرے دعوے کے متعلق اثبات توحید اور تردید شرک، اور سمودیوں کی طرف ان کے قومی بھائی، نسبی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قال حضرت نے فرمایا میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی، کیوں نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم تاکہ آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ بینۃ پر لکھنا ہے معجزہ، معجزہ آ گیا ہے۔ اب وہ کون سا معجزہ ہے؟ ہی بیان بینہ، یہ بیان بینہ ہے۔ کون سی دلیل آئی ہے؟ کون سا معجزہ آیا ہے؟ یہ اونٹنی ہے اللہ کریم کی، اضافت تشریفی ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، مسجد اللہ اللہ کی مسجد، کلام اللہ اللہ کا کلام، یہ اضافت تشریفی ہے، عزت کے لیے نسبت کی گئی اللہ کی طرف۔ یہ اونٹنی ہے اللہ کریم کی۔ لکم آیا ظاہر کی گئی ہے تمہارے لیے، آیت نظروے نشانی ہونے کے، ازروے نشانی ہونے کے۔ لکم میں نے معنی کیا ظاہر کی گئی ہے تمہارے لیے، ازروے نشانی ہونے کے۔ فضروہا حقوق اونٹنی، اونٹنی کے حقوق، ناکا کے حقوق، چھوڑ دو تم اس اونٹنی کو۔ تاکل فی ارض اللہ، کھائے اللہ کریم کی زمین میں۔ نیچے لکھے مباح گھاس، کون سی گھاس کھائے؟ مباح گھاس۔ مباح گھاس کیا ہوتی ہے؟ سامنے لکھے مولانا جملہ، یعنی جنگل کی گھاس جو لوگوں کی ملکیت نہیں ہوتی۔ لوگوں کی ملکیت والی گھاس کھانا مراد نہیں ہے کہ لوگوں کے کھیت کھا جائے گی، لوگوں کی گھاس کھا جائے گی نا، جنگلی گھاس جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی وہ کھائے۔ ولا تمسوها بسوء، نہ ہاتھ لگانا اونٹنی کو ساتھ کسی برائی کے۔ کیوں؟ اگر تم نے اللہ کی یادگاروں کی توہین کی، یہ بھی اللہ کی یادگاروں میں سے ہے، فیاخذکم بس پکڑ لو گے تم کو عذاب دردناک۔ وذکروا ترغیب، شوق دلایا، ہو سکتا ہے مان لے، اور یاد کرو اذ جعلکم خلفاء، جب کیا اللہ کریم نے تم کو آباد، من بعد عاد، عادیوں کے بعد، وبواکم فی الارض، اور ٹھکانے دیے تم کو اللہ کریم نے زمین میں، تتخذون من سہولها قصورا، کہ بناتے ہو تم اس زمین کے نرم حصوں میں سے قصوراً بڑے بڑے محل، کسر کی جمع قصور، زمین کے نرم حصوں میں تم محل بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، مولانا عبارت تھی تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، عبارت کیا تھی؟ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یہ الجبال منصوب ہے بِنَزْعِ الْخَافِض،
तनहितून मिनल जिबाल बुयूता, और तराशते हो तुम पहाड़ों में से घर। ये एबटाबाद, मानसेरा, बालाकोट, इन इलाकों में हमें आयत समझ आई है। जब पहली दफ़ा हम वहाँ पहुँचे, भाई कैसे पहाड़ों को काट कर घर बनाए जाते हैं, ये उन इलाकों में रिवाज है, पहाड़ों को काट कर घर बनाते हैं। फ़ज़्कुरू अल्लाह, पद याद करो, ये जो सुहूल है ना, सुहूल मिन सुहूल है, ये सहल की जमा है, और सहल कहते हैं हमवार ज़मीन को। सामने लिख लेगी सुहूल जमा सहल की, बेमाना हमवार ज़मीन। हमवार ज़मीन में से महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। फ़ज़्कुरू अल्लाह, पर याद करो अल्लाह करीम की नेमतें। वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, और न फैलो ज़मीन में फसाद करने वाले बनकर। शिर्क करके फसाद न फैलाओ ज़मीन में। कानन मलउल्लज़ीन इस्तकबरू मिन कौमिही, और कहा उन सरदारों ने, अल्लज़ीन इस्तकबरू, जो बड़ाई रखते थे हजरत की कौम में से। इस्तकबरू का क्या माना किया? बड़ाई। माना तकब्बुर मुराद नहीं है यहाँ पर, ख्याल करना, सामने जुमला लिखें। इस्तकबरू माल व जायदाद में बड़ा होना मुराद है, वो तकब्बुर मुराद नहीं। जुमला पूरा करें। अगरचे वो तकब्बुर भी उनमें था, जो तकब्बुर होता है ना, हम बड़ी चीज हैं, वो उनमें था, लेकिन यहाँ मुराद ये नहीं है। यहाँ मुराद है माल और जायदाद में बड़ा होना। अब क्या माना है? कानन मलउल्लज़ीन इस्तकबरू, कहा सरदारों ने, वो सरदार, इस्तकबरू जो बड़ाई रखते थे माल और जायदाद में, माल और जायदाद में जो बड़ाई रखते थे, मिन कौमी, हजरत की। माना मकाम हल हुआ है कि नहीं हुआ? वो तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझना, वो बीमारी उनमें थी, लेकिन यहाँ इस्तकबरू से क्या मुराद है? माल और जायदाद में बड़ा होना। लिल्लज़ीन इस्तुज़िफ़ू, उन्होंने कहा उन लोगों के मुताल्लिक, इस्तुज़िफ़ू जो कमज़ोर किए गए थे, लिमन आमना मिनहुम, ये बदल है लिल्लज़ीन इस्तुज़िफ़ू से। कौन कमज़ोर किए गए थे? यानी वो लोग आमना मिनहुम, जो ईमान ले आए थे उनमें से, जो कमज़ोर थे, ईमानदार, उनको कहा इस्तुज़िफ़ू के ऊपर अरबी में लफ्ज़ फ़ी अयुनिन नास, उस्तुज़िफ़ू पर लफ्ज़ फ़ी अयुनिन नास, औ या फिल अमवाल, या फिल अमवाल, जो लोगों की नज़रों में कमज़ोर थे, गरीब थे, मिस्कीन थे, या नंबर दो जो कमज़ोर थे माल के लिहाज से। दो मतलब आपको लिखवा दिए। अतालमूना, उन बड़े बड़े सरदारों ने क्या कहा मोमिन गरीबों को? अतालमूना, अतालमून पर लिखना है इस्तेहज़ाअन व रुअबन अलल मुमिनीन। बस दो लफ्ज़ हैं छोटे छोटे, इस्तेहज़ाअन व रुअबन अलल मुमिनीन। उन सरदारों ने मजाक करते हुए कहा और मोमिनों पर रोब डालते हुए कहा, मजाक करते हुए कहा और मोमिनों पर रोब डालते हुए कहा। क्या कहा? अतालमून अन्ना सालिहम मुरसलुम मिन रब्बिही, ओ गरीबो, क्या तुम यकीन रखते हो? अतालमून का माना किया, क्या तुम यकीन रखते हो यकीनन सालेह अलैहिस्सलाम भेजा हुए अपने परवरदिगार की तरफ से? ना तुम्हें यकीन है, तुम्हें इल्म है, तुम जानते हो, यानी तुम्हें पता है, तुम्हें यकीन है। क़ालू, गरीबों ने जवाब दिया, इन्ना बिमा उरसिल बिही मुमिनून, यकीनन हम बिमा, उस मसले तौहीद के साथ, माँ का माना मसले तौहीद के भेजा गया है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, उसके साथ मुमिनून पूरा ईमान रखने वाले हैं।
قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جو بڑائی رکھتے تھے، استکبروا وہی لفظ آ گیا، جو بڑائی رکھتے تھے انہوں نے کہا انا بالذی، یقیناً ہم بالذی اس مسئلے توحید کے ساتھ، آمنتم بہی کہ تم ایمان لائے اس کے ساتھ، ہم تو کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقہ، بس انہوں نے کونچ کاٹ ڈالی اونٹنی کی، یہ جو گھٹنے کے پیچھے والی جگہ ہوتی ہے نا، یہ کاٹ ڈالی۔ اب کیسے اشکال حل کریں گے؟ کاٹی تو ایک آدمی نے تھی، اس کا نام کدار تھا، اللہ نے آکارو جمع کا صیغہ کیوں بولا؟ سب نے کاٹی، مشورہ سب کا تھا، راضی سب تھے۔ ایک اناد، اور نمبر 2 تھا وہ نمبر ربہم، اور دوسرا اناد سرکشی کی، انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے توحید کا انکار کیا۔ وقالو، اناد نمبر 3، اور کہنے لگے اے صالح علیہ السلام، ایتنا ہمارے پاس لیا، بما تعدنا اس عذاب کو جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، اگر ہے تو من المرسلین رسولوں میں سے۔ فاخذتهم الرجفہ، سمرا پس پکڑ لیا ان کو شدید زلزلے نے، الرجفہ شدید زلزلے نے۔ ہونا سورۃ ہود کھولیں، بارہواں پارہ، یہ صفحہ ہے 207، 207، آخری 3 سطریں دیکھیں، آیت نمبر 67۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان ظالموں کو، الصَّيْحَةُ چیخ نے، چیخ آئی، چنگھاڑ آئی، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہو گئے اپنے گھروں میں اونھے منہ گرنے والے۔ وہاں چیخ کا ذکر ہے اور یہاں اخذتهم الرجفہ زلزلے کا ذکر ہے، کوئی تعارض نہیں ہے مولانا، نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے چیخ آئی۔ جبریل امین نے چیخ ماری، سبحان اللہ، ایسا زلزلہ آیا گھروں سے نکلنے کی مہلت ہی نہ ملی، وہیں ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہو گئے اپنے گھروں میں اونھے منہ گرنے والے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پس منہ موڑا حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے، وقال، اور فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، قد ابلغتکم رسالۃ ربی، تاکہ پہنچا چکا ہوں میں تم کو اپنے رب کا پیغام۔ آؤ جی، یہ تو مردوں سے گفتگو کر رہے ہیں، مولانا سوال تو سنیں، حضرت صالح علیہ السلام کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ مردوں سے، وہ تو مر چکے تھے۔ اصبحوا فی دارہم جاثمین، اب کالا کے سامنے لکھے بالکل۔ نمبر 1، خطاب قبل العذاب۔ نمبر 2، یا بعد از ہلاکت، بطور حسرت۔ بس یا تو جاتے وقت حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا تھا، اور یا وہ مر گئے تو بطور حسرت ارمان کر رہے ہیں۔ اے میری قوم، مونا یہ مردوں کو خطاب نہیں ہو رہا، میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا اس کا، السلام علیکم ایھا النبی والا حاشیہ لکھوایا تھا، حاشیے کو تو دیکھیں کیا لکھا تھا، جلدی کریں بات کو سمیٹیں۔ یہ جو حرف ندا ہے اور یہ جو ضمیریں ہیں، اس سے مقصد سنانا، پڑھے تو صحیح، مقصد سنانا، یہ خالی حسرت کا اظہار ہے، افسوس کا اظہار ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ حرف ندا اور یہ جو خطاب کی ضمیریں ہیں، یہ ہر جگہ کسی کو سنانا مقصد نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اب نبی پاک کو سنانا مقصد نہیں ہے، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ اور حضرت جو کہہ رہے ہیں قوم کی ہلاکت کے بعد، یا قوم لقد ابلغتکم، تم کو میں نے پہنچایا تھا، نصحت لکم، تم کو خیر خواہی میں نے کی تھی، لیکن لا تحبون، تم پسند نہیں کرتے ہو خیر خواہی کرنے والوں کو۔ یہ جو خطاب ہو رہا ہے یہ بطور حسرت کے ہے، تحسر کے ہے، اور بطور فرد کے ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آگے چلیں۔
اے میری قوم تحقیق پہنچایا میں نے تم کو پیغام اپنے پروردگار کا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور خیر خواہی کی میں نے واسطے تمہاری، لیکن تم نہیں پسند کرتے ہو خیر خواہی کرنے والوں کو۔ وَلُوطًا، چوتھا قصہ نیچے لکھیں جی، چوتھا قصہ دوسرے دعوے سے متعلق۔ یہ کس دعوے سے متعلق ہے؟ دوسرے دعوے سے۔ سامنے جملہ لکھیں، اللہ کے احکام کی پیروی کرو، اس کے حرام کو حرام سمجھو اور حلال کو حلال سمجھو۔ یہ چوتھا قصہ آ گیا، اس کا تعلق دوسرے دعوے سے ہے۔ اور لوط علیہ السلام نے جب فرمایا اپنی قوم کو، اتاتون الفاحشہ، کیا آتے ہو تم بے حیائی کے کام کو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ ہونا حضرت کی تبلیغ کے دو مقصد تھے، ایک مقصد تھا اللہ کی توحید کی دعوت دینا، اور دوسرا مقصد تھا ان کو بے حیائی والے اس کام سے روکنا۔ ما سبقکم بہا، نہیں پہل کی تم سے، بہا اس بے حیائی کے ساتھ، کسی ایک نے جہان والوں میں سے۔ اس گندے کام کے موجد یہ لوگ تھے، انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا سب سے پہلے۔ اب انکم لتاتون الرجال، یہ اس فاحشہ کی تشریح آ گئی، یقیناً تم البتہ آتے ہو مردوں کو، شہوتاً عدو شہوت کے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، دراہلے کے تجاوز کرنے والے ہو تم، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو مسرفون، حد انسانیت سے بڑھنے والے، حد انسانیت سے بڑھنے والے۔ مولانا حضرت ابن عباس نے جو معنی کیا ہے وہ تو حاشیے پر لکھ لیں، مسرفون فی شرک، معتدون، لکھیں معتدون، من الحلال الی الحرام، مسرفون فی شرک، شرک کے معاملے میں حد سے بڑھنے والے، معتدون حد سے تجاوز کرنے والے، من الحلال الی الحرام، حلال سے حرام کی طرف۔ وما کان جواب قومہ، اب یہ جو جواب قومہ ہے یہ خبر مقدم ہے، اور ان قالو اسم مؤخر ہے کانا کا، خیال کرنا، ان قالو اسم مؤخر ہے کانا کا، اور جواب قومہ یہ خبر مقدم ہے کانا کی۔ نہیں تھا جواب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا مگر یہ کہ ان قالو، انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، قالو کے نیچے لفظ آخر میں، حضرت سمجھاتے رہے، آخری بات کے طور پر انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، نکال دو تم ان کو اپنی بستی سے، کیوں؟ علت وجہ، انہم اناس یتطہرون، یقیناً یہ کچھ لوگ ہیں، یتطہرون، پاک صاف بنتے ہیں، بڑے پاک صاف بنتے ہیں، ہم گندے ہیں، ہم گندوں کے اندر ان پاکوں کا کیا کام، نکالو ان کو۔ جو ساتھی سورۃ الانبیاء میں تھے، میں نے 10 نشانیاں لکھوائی تھی قوم لوط کی، یہ یاد ہے کہ لکھوائی تھیں؟ چلو شکر الحمد، یہ تو یاد ہے۔ اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت جو ہے 11واں کام اور زیادہ کرے گی، وہ بھی لکھوایا تھا۔ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَأَنْجَيْنَاهُ فَا تفصیلیہ حاصل الواقعہ، خلاصہ سنیں، فا تفصیلیہ کا معنی حاصل الواقعہ، خلاصہ۔ پس نجات دی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے متعلقین کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ آؤ جی، ہونا چاہیے تھا کانت من الغابرات، نہیں سمجھ آئی؟ ہونا چاہیے تھا کانت من الغابرات، اللہ نے فرمایا کانت من الغابرین۔ لکھیں جی، عربی عبارت لکھیں، اردو میں لکھوا سکتا ہوں، عربی میں لکھواؤں نا لطف آئے۔
لم یقل، اللہ نے نہیں فرمایا لم یقل من الغابرات، غابرات نہیں فرمایا، لم یقل من الغابرات لأن فیہ تغلیب الذکور، مذکر کو غلبہ دینا، علی الاناث، یہ بولے من یشاء اناثا، لأن فیہ تغلیب الذکور علی الاناث، مذکر کو غلبہ دیا گیا مؤنث پر۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور بارش برسائی ہم نے ان کے اوپر مطرن، خاص قسم کی بارش، یہ مفعول مطلق ہے، مطرن، اور نو کے لیے آیا ہے، ایک خاص قسم بیان کرنے کے لیے، اوپر لکھ لیں پتھروں کی بارش برسائی ہم نے اوپر خاص قسم کی بارش، یعنی پتھروں کی۔ پر دیکھ تو صحیح کیسے تھا انجام جرم کرنے والوں کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور یہ پانچواں قصہ آ گیا، ورنہ سامنے لکھیں قصہ نمبر 5 دوسرے اور تیسرے دعوے سے متعلق، قصے دوسرے اور تیسرے دعوے سے متعلق۔ دوسرا دعویٰ تھا اللہ کے حراموں کو حرام سمجھو، حلال کو حلال سمجھو، اللہ کی وحی کے پیچھے چلو۔ حضرت نے یہی ان کو سمجھا، ناپ تول میں کمی نہ کرو، حرام ہے حرام، اس کو حرام سمجھو۔ اور دوسرا دعویٰ یہ تھا، اور تیسرا تھا اس بات توحید، تردید شرک، یہ دونوں دعوے آ گئے ہیں اس قصے میں۔ اور مدین والوں کی طرح ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قال، حضرت نے فرمایا میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل، بینۃ کے اوپر لکھیں معجزہ تمہارے رب کی طرف سے۔ فاوفوا الکیل والمیزان، بس پورا کرو ماپ، والمیزان اور تول، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، ولا تفسدوا فی الارض، اور نہ فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحها، زمین کی اصلاح کے بعد۔ اصلاح زمین کی یہی ہے کہ توحید ہی توحید ہونی چاہیے، اور ساری پہلے تھی بھی توحید، کان الناس امۃ واحدہ، پہلے تو تمام لوگ توحید پر تھے، بعد میں شرک پھیلا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ بات ذالکم کا مشار لے مولانا لکھیں اوپر عربی میں توحید فی العبادت، ذالکم کے اوپر توحید فی العبادت، وَإِيفَاءُ الْكَيْلِ والمیزان، بس یہ 2-3 لفظ ہیں۔ ذالکم کا اشارہ کس طرف ہے؟ توحید فی العبادت و ایفاء الکیل والمیزان، عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا، ماپ بھی پورا کرنا، تول بھی پورا کرنا بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ماننے والے۔ ورنہ جو جملہ ضروری ہے آپ نے اشکال ہی نہیں کیا، قد جاءتکم بینۃ کا میں نے کیا معنی کیا؟ جی قد جاءتکم بینۃ کا میں نے کیا معنی کیا؟ جی معجزہ، سامنے لکھیں کوئی معجزہ ہوگا لیکن قرآن میں ذکر نہیں، کوئی معجزہ واللہ عالم کون سا معجزہ تھا شعیب علیہ السلام کا قرآن میں نہیں ہے، اللہ بہتر کوئی ہوگا۔ حضرت جو فرما رہے ہیں معجزہ آ گیا ہے تمہارے پاس، پتہ نہیں کیا تھا وہ، واللہ عالم۔ وَلَا تَقُعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور نہ بیٹھو تم ہر راستے پر، تُوعِدُونَ تم ڈراتے ہو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہو تم اللہ کریم کے راستے سے، مَنْ آمَنَ بِهِ، اس بندے کو معنی پر غور کریں، دل بیدار کریں، میں معنی کرنے لگا ہوں، تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من اس کو آمن بہی جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کے ساتھ۔ آمنہ کا کیا معنی ہے؟ ایمان لانا چاہتا ہے، اس کو روکتے ہو۔
نہ یہ معنی نہیں ہے وہ ایمان لا چکا ہے اور اس کو جو ایمان لا چکے اس کو تو روکا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو مومن بن چکا ہے۔ آمنہ کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کو روکتے ہو۔ ہائے ہائے، مولانا سامنے جملہ لکھیں، جلدی کریں۔ جو لوگ شعیب علیہ السلام کے پاس آنا چاہتے یہ ان کو روک لیتے، اور شعیب علیہ السلام کو کذاب کہہ کر بد ظن کرنے کی کوشش کرتے، اور ساتھ قتل کی دھمکی دیتے۔ آ جاؤ، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب تھے تم کم۔ قلیلاً کے نیچے لفظ مال یا عدد میں، مال یا فَقَسَّرَكُمْ، پس زیادہ کی اللہ کریم نے تم کو، وَانْظُرُوا، ترہیب ڈراوا، اور دیکھو کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اب مولانا شبہ لکھنے ہیں دو، سامنے لکھے نمبر 1، شبہ نمبر 1، منکرین پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ نمبر 2، کیسے پتہ چلے گا حق پر کون ہے؟ آؤ جی جواب، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، ان جو ہے نا اصل میں انا تھا، مخفف من المثقلہ، انا یقینی بات ہے، کون طائفۃ منکم آمنو، ہے ایک جماعت تم میں سے، آمنو جو ایمان لا چکی ہے، بالذی اس مسئلے کے ساتھ، ارسلت بہی بھیجا گیا ہوں میں اس کے ساتھ، جو مسئلہ دے کر میں بھیجا گیا ہوں، ایک جماعت ایمان لا چکی ہے، وطائفۃ لم یؤمنو، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، فاصبروا، پس صبر کرو، عذاب نہیں آ رہا، صبر کرو صبر کرو۔ کیسے پتہ چلے گا حق پر کون ہے؟ صبر کرو، دونوں شبہات کا جواب، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ عملی فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان۔ یحکم پر عملی تو لکھیں، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ بہتر فیصلے کرنے والوں کا ہے۔ مونا طائفتن کو تو دیکھیں، طائفتن تو مؤنث ہے، اور آمنو یہ غیب کا صیغہ ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے، نہیں سمجھ آئی؟ تو طائفتن کے اوپر لکھ لیں دو لفظ ہیں، لفظاً مفرد مانن جمع، طائفتن لفظاً مفرد مانن جمع، اس لیے جمع والا صیغہ لایا گیا۔ قال ملأ الذین استكبروا من قومه، انہوں نے قوم کہا سرداروں نے، انہوں نے استکبروا جو بڑے بنے تھے حضرت کی قوم میں سے، کہنے لگے لنخرجنہ کا، ضرور بھی ضرور ہم نکال دیں گے تجھ کو اے شعیب علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تیرے ساتھ، من قریتنا، ہماری اپنی بستی میں سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم واپس آ جاؤ ہمارے مذہب میں۔ حضرت شعیب پہلے ان کے شرک والے مذہب پر تھے۔ میں نے جواب لکھوایا تھا، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میرا کیا قصور ہے، اور مثال بھی دی تھی، جو ساتھی اندر آئے ہوئے ہیں ان کو تو اندر بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو بندہ یہاں سے اٹھا باہر، میں نے کہا واپس آؤ، اور جو بندہ باہر کھڑا ہے پہلے سے، اس کو میں یہ نہیں کہوں گا واپس، اس کو تو کہوں گا اندر آ جاؤ۔ یہ کہہ رہے ہیں او لتعودن، واپس آ جاؤ، اس کا مطلب ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایماندار، وہ تو چلو خیر ان کے مذہب میں ہوں گے، شعیب علیہ السلام تو ان کے مذہب میں نہیں تھے، یہ کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ۔ حضرت ابن عباس والا معنی میں نے لکھوایا تھا، اتنا یاد ہے کہ لکھوایا تھا،
یہ پتہ نہیں کیا تھا، یہ کوئی پتہ نہیں. او لتعودن فی ملتنا لتدخلن فی ملتنا. ابن عباس نے کیا معنی کیا؟ لتدخلن فی ملتنا، تمہیں داخل ہونا پڑے گا ہمارے مذہب میں. کیا معنی ہے؟ لتدخلن. اب اگر آپ کا ذوق ہو، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو 2 باتیں اور بھی لکھوا دیتا ہوں، میرا خیال ہے وہ ایک کافی ہے. کون عملکم جی نہیں، آپ پھر ناراض ہو جائیں، میں مولوی صاحب رات کو چمٹ گیا ہمیں. اچھا لکھیں جی. باعتبار ایک لتدخلن آپ نے لکھ لیا از ابن عباس، وہ تو پہلے لکھ لیں نا. نمبر 2 باعتبار گمان کفار، کیونکہ شعیب علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کفر کی تردید نہیں کی تھی. تو وہ حضرت کو اپنے مذہب پر سمجھتے تھے، اس لیے کہا واپس آ جاؤ. دوسرا جواب کیا ہے مولانا؟ یہ جو بات کی گئی ہے یہ کفار کے گمان کے مطابق ہے، چونکہ حضرت نے تردید نہیں کی تھی نا، نبوت جو نہیں ملی تھی، وہ سمجھتے تھے حضرت ہمارے مذہب پر ہے. تیسرا جواب لکھو. شعیب علیہ السلام کی جماعت کا لحاظ کر کے تغلیباً کہا یعنی مؤمنین کو غلبہ دیا گیا شعیب علیہ السلام پر. کیونکہ وہ مومنین تو پہلے مومن نہیں تھے، یہ جواب بھی سمجھ آیا. مراد حضرت شعیب علیہ السلام نہیں، مراد حضرت شعیب کی ساتھ والے مومن جماعت والے ہیں، ان کو غلبہ دے دے گی، حضرت کو بھی ساتھ شامل کر لیا، ورنہ حضرت مراد نہیں ہے. کون؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا عملو کنا کارہین. یہ واو عاطفہ ہے، اور واو عاطفہ سے پہلے جو اس کا معطوف علیہ ہے وہ مقدر ہے. عبارت ہے اور نعود فی ملتکم، چھوٹا سا لفظ لکھ لیں اوپر، اور نعود فی ملتکم ولو کنا کارہین. یوں عبارت ہے اور نعود فی ملتکم، کیا ہم آ جائیں تمہارے مذہب میں اگر جی ہم ناپسند سمجھنے والے ہوں؟ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں ہمیں ناپسند بھی ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، تاکہ کھڑ لیا ہم نے اللہ کریم پر بہت بڑا جھوٹ. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم آ جائیں، لوٹنے والا معنی نہیں کر رہا، اگر آ جائیں ہم تمہارے مذہب میں، اگر ہم توحید چھوڑ کر شرک والا مذہب اختیار کر لیں، یہ تو ہم نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ گھڑ لیا کہ اللہ شرک پر راضی ہے، حالانکہ ایسے تو نہیں. بعد اذ نجان اللہ منہا، بعد اس کے کہ جب کہ نجات دے چکے اللہ کریم ہمیں اس سے. وما یکون لنا، حضرت شعیب علیہ السلام کا استقلال، اور نہیں جائز ہمارے لیے ان نعود فیہا، کہ ہم آ جائیں اس مذہب میں. نعودہ کا معنی لوٹنے والا میں نے نہیں کیا.
نہیں جائز ہمارے لیے ان نعودا کہ ہم آ جائیں فی اس مذہب میں الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ کریم جو ہمارا رب ہے، اللہ چاہے تو ہم تمہارے مذہب میں آ سکتے ہیں۔ ورنہ اس سے تو یہ شک پڑتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے خاتمے کے بارے میں یقین نہیں تھا کہ میرا خاتمہ پتہ نہیں ایمان پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے جائز تو نہیں ہے کہ ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، مگر اللہ چاہے تو ہم آ سکتے ہیں۔ نہ سامنے جملہ لکھیں، یہ اظہار عاجزی ہے۔ خاتمہ بالخیر میں شک کرنا مراد نہیں، خاتمہ بالخیر میں شک کرنا مراد نہ عاجزی ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو اور بات ہے، ہم تو کمزور ہیں جی، اللہ اس سے کامت دینے والا، یہ عاجزی ظاہر کر رہے ہیں۔ واسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہمارا پروردگار ہر چیز پر علم کے اعتبار سے۔ اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، دین پر پکا رہنے کے معاملے میں ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار فیصلہ کر تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان بالحق، ٹھیک ٹھیک۔ یہ قید واقعی ہے، اللہ کا ہر فیصلہ حق ہوتا ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، عملی فیصلہ کر تو اللہ، افتح عملی، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والوں کا ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہاں سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت کی قوم میں سے، اب دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ اضلال ہے۔ کیا کہا؟ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، اگر تم پیچھے چل پڑے شعیب علیہ السلام کے، یقیناً تم اِذًا لَخَاسِرُونَ، اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ سامنے جملہ لکھے مولانا، صحیح تولنے سے تو بچت کم ہوگی، صحیح تولنے سے تو بچت کم ہوگی۔ نمبر 2، دین میں بھی خسارہ، کیونکہ ہمارا مذہب حق ہے، بس یقیناً تم اس وقت نقصان اٹھانے والے ہوگے، دنیا میں بھی نقصان ہوگا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی بات مانی۔ یہ کہتے ہیں صحیح تولو، صحیح تولیں گے تو بچت کم ہوگی، اور نمبر 2 ہمارا مذہب سچا ہے، اس کی بات نہ ماننا، دنیا کا بھی نقصان ہوگا، دین کا بھی نقصان۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے جبریل نے چیخ ماری۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہو گئے اپنے گھروں کے اندر اونھے منہ گرنے والے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو، ایسے ہو گئے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ کہ نہیں تھے ان گھروں کے اندر۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو، كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، ہو گئے وہی نقصان اٹھانے والے۔ کہتے تھے اس کی بات نہ مانو، نقصان اٹھا، خود نقصان اٹھایا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پس منہ موڑا حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے، وقال، اور فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، مردوں سے بات کر رہے ہیں نا، یا تو قبل العذاب فرمایا اور یا بعد العذاب، نیچے لکھنے اظہار افسوس۔ یہ کیا ہے؟ اظہار افسوس۔ اے میری قوم، البتہ تحقیق پہنچائے میں نے تم کو پیغامات اپنے پروردگار کے، خیر خواہی کی میں نے واسطے تمہارے۔ فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، کیسے افسوس کروں میں قوم کافر پر۔ انہوں نے تو اپنے ہاتھ سے یہ مصیبت خریدی ہے۔ مولانا یہ ان مردوں کو سنانا مقصود نہیں تھا، افسوس ظاہر کرنا مقصود تھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیب بدر، وہ جو بدر میں 70 مشرک مارے گئے تھے، ایک گڑھے کے اندر ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا، آپ نے فرمایا حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، رب کا وعدہ تم نے سچا پایا ہے کہ نہیں پایا؟ یہ اظہار افسوس تھا، آپ ان کلیب بدر والے مردوں کو نہیں سنا رہے تھے۔ چلو جی ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک